اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فاطمہ بلال۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کیا اچھے امتی ہیں؟ کیا ایک امتی کو جیسا ہونا چاہیے آپ ویسے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے آپ کو ایک اچھا ٹیچر بننا ہے، اچھے پیرنٹس بننا ہے، اچھی اولاد بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ کبھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو اچھا امتی بننا ہے، آپ کو ویسا بننا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ واقعی ایسے ہیں؟ آپ کو اس امت میں پیدا کیا گیا جس کی خواہش نبیوں نے کی، اور آج ہمیں جو اسلام پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے اس کی خواہش نبی کر رہے ہیں کہ میں امتی ہوتا ہوں۔ ہم تو پیدا ہی امتی ہوئے نا۔ اللہ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو امت میں پیدا کرتا ہے، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرتا ہے، لیکن شاید ہم نے اس کی کبھی قدر کی ہی نہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ ہم تو شروع سے ایسے ہی تھے، شروع سے ایسے نہیں تھے کہ اسلام آپ تک پہنچنے میں لوگوں نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے گھرانے اجاڑے ہیں، اپنی اولادوں کی قربانی دی ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ آپ کو تو ایسی کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، شاید اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم تو بس مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں اور جنت تو ہمارے لیے ہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی کہ ایک یہودی سے ہمارے یہاں کالم نگار ہیں پاکستان کے، وہ باہر کسی ممالک میں ان سے ملے جو کافی پی رہا تھا۔ وہ کالم نگار اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مجھے لگا وہ مسلم ہے، کیونکہ اس کا حلیہ ویسا تھا، لمبی داڑھی تھی اس کی، ٹوپی اس نے سر پر پہنی ہوئی تھی، ٹخنوں سے اوپر اس کی شلوار تھی، تو مجھے لگا یہ مسلم ہی ہے اور وہ کافی پکا صحیح نمازی ہوگا شاید۔ کہتے میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا، سلام کیا، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ مسلم ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں یہودی ہوں۔ تو میں حیران ہوا کہ حلیہ تو اس کا بالکل مسلمانوں والا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ وہ کالم نگار لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کس میجر سبجیکٹ، آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ کون سا ہے، مین سبجیکٹ جو ہے آپ کا؟ اس نے کہا میں اس مسلمانوں کی شدت پسندی پر کر رہا ہوں۔ تو وہ کالم نگار ہنسنے لگ گئے کہ مسلمانوں کی شدت پسندی کیسی ہو سکتی ہے، کس بات پر ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ ریسرچ کی، میری جو ریسرچ کا پورا حاصل ہے جو میری کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ آپ مسلمانوں کو مار دو، ان کے بچے مار دو، ان سے حکومتیں لے لو، ان کے ملک سے نکال دو، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ برداشت کر جائیں گے۔ آپ ان کے نبی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لیں، یہ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، یہ آپ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ تو میں اس چیز سے پہنچا کہ اسلام کی روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر مسلمانوں سے یہ محبت نکال دی جائے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ روح آپ نے اپنی اولاد میں کنورٹ کی؟ کیا یہ روح آپ نے اپنے خاندان والوں کو بتائی؟ کیا یہ روح آپ کے اندر ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ جان دے سکتے ہیں؟ کہنے میں آسان ہوتی ہے کہ جان دے دیں گے، یہ تو وقت پر پتہ چلتا ہے کہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ اور ضروری نہیں کہ محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جان دی ہی جائے، ان کے فرمان پر عمل کیا جائے، ان کی بتائی ہوئی زندگی پہ اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو یہ بھی محبت ہے، یہ عشق ہے۔ کیونکہ ویسی زندگی گزارنا شاید آج کے دور میں بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہیں، ٹک ٹاک ہے اور یوٹیوب ہے اور بہت سارے ایسے ایپس ہیں جن پہ آپ کو آرام سے برائی مل جاتی ہے۔ آپ کے لیے اب برائی کے جو مواقع ہیں وہ بڑے ایزی ہیں، آج نیکی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ عاشق رسول ہیں تو اپنی زندگی اسلام پر اس طرح گزاریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اپنی کوئی بری عادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دیں آج، کوئی ایک بری عادت، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ یہ چھوڑ دیں گے اور وہی آپ کا عشق ہوگا اگر آپ یہ کر لیتے ہیں۔ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ گالیاں دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو آپ آج تہیہ کریں کہ یہ والی عادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بری عادت ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا تو میں نہیں کروں گا، اور آہستہ آہستہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام برائیاں چھوڑ دیں گے۔ 1 منتھ ٹرائی کریں کہ میں نے یہ برائی نہیں کرنی، میں نے چھوڑ دی تو پکی چھوڑ دی، اور اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہیے گا، اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اپنے آپ کو دوبارہ کبھی عاشق رسول مت کہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے دعا چاہوں گی، اللہ نے کے بعد